جوانوں کو پیروں کا استاد کر، خرد کو غلامی سے آزاد کر. اور یہ وہ پیر نہیں ہے جس کو پیری مریدی، ان کے بارے میں تو اقبال نے پہلے ہی کہا ہوا ہے کہ کچھ تھا ایک سلطانی و ملائی و پیری. تو اس لیے پیروں کے پیچھے تو ہم نے جانا ہی. ایک بات میں یہاں کرنا چاہتی ہوں، احمد وائس صاحب نے بہت سی اچھی باتیں کی، اور سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ اردو بولیں. دیکھیں، میں جب پیدا ہوئی تھی اور جب میں اسکول گئی تھی تو انگریزی تھا ہمارا جو کریکولم کا بیس تھا. ہم غلامی میں بڑے ہوئے. میں نے پاکستان کی موومنٹ میں حصہ لیا ہوا، بٹ ایز اے ویری اسمال چائلڈ، اور مجھے یاد ہے ہم لے کے رہیں گے پاکستان. لیکن بات یہ ہے کہ وہ سوچ اگر اپنے آپ ذہن کی اس انداز میں نہیں کرتے جس انداز میں آپ کی اپنی مادری زبان ہے، تو وہ بات بنتی نہیں. اور ہمیں تو سوچنا انہوں نے سکھایا ہوا تھا کہ انگریزی میں ہائی روڈز آف برٹش ہسٹری اور انڈین ہسٹری پڑھایا کرتے تھے اور اس طرح کی باتیں. لیکن بات یہی ہے کہ جب تک آپ اپنی زبان کو نہیں سمجھیں گے. اور میں ایک بات بتاؤں، جب میں نے وکالت شروع کی نا، میرے پاس کوئی کیس نہیں تھا، کوئی مجھے جانتا ہی نہیں تھا کہ میں کون ہوں. اور میں نے بہت دیر سے وکالت شروع کی. اس لیے دیر سے کی کہ میرے شوہر جو تھے وہ تھے جج ہائی کورٹ کے، پھر وہ چیف جسٹس بن گئے، پھر وہ سپریم کورٹ میں گئے. تو میں نے کہا ہر ایک نے انگوش نمائی کرنی ہے کہ دیکھیں یہ اگر ایسے علامہ اقبال کے خاندان کے لوگ جو ہیں یہ سامنے آ کے تو اقربا پروری کر رہے ہیں کہ ایک طرف شوہر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے کولیگز ہیں اور یہ بیوی آگے کر رہی. میں نے جو ہے وہ تھریش ہولڈ نہیں پار کیا عدالت کا جب تک کہ میرے میاں جو ہیں وہ سپریم کورٹ سے نہیں ریٹائر ہو گئے. تو اتنی لیٹ میں نے شروع کیا. اس کا نتیجہ یہ تھا، حالانکہ میں اکیڈیمکس میں رہی ہوں، اور یہ ابھی بات کر رہی تھی مہین کی، یہ 2004 سے میں نے 30 سال پڑھایا ہے اسٹوڈنٹس کو. دو باتیں، ایک تو میں اردو میں کوشش کرتی ہوں پڑھاؤں، پھر انگریزی میں بھی پڑھاتی ہوں بائی لنگولی. کیونکہ جب وہ عدالتوں میں جاتے ہیں تو ان کو کانسیپٹس تو کلیئر ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ ان کو ان کی اپنی زبان میں نہ بتائیں کہ کانسیپٹ کیا ہے. اور 1860 سے لے کے 1900 کے ہمارے قوانین ہیں، ان میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. تبدیلی آپ کیا لائیں گے جب تک آپ کو پتہ ہی نہیں کہ قانون کہتا کیا. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ دونوں زبانوں میں آپ سمجھیں. اگر آپ انگریزی میں سوچ رہے ہیں پھر اردو میں بھی سوچنا سیکھ لیں. اور جب عدالت میں جائیں، اب دیکھیں جب پہلی دفعہ میں نے کیس لیا تو میں نے اسٹیٹ کیس لیا. 100 روپے کا ان زمانوں میں اسٹیٹ کیس ہوتا تھا. آپ یہ نہ سوچیں کہ کوئی چیز حقیر ہے. وکیل وہی ہے جو بالکل شروع سے شروع کرے. اور ایک تو ہے کہ عدلیہ کا احترام ہم نے قائم رکھنا ہے. آج کل دیکھیے کیا حالت ہو رہی ہے. عدلیہ وہ ہے ستون ریاست کا جس سے لوگ داد رسی کی امید رکھتے ہیں. داد رسی کا مطلب ہے کہ انصاف انہیں ملے گا، چاہے وہ مقننہ سے ملے کہ انہوں نے غلط قانون بنایا ہے، یا انتظامیہ سے ملے کہ انہوں نے زیادتی کی ہے، یا شہریوں سے ہو آپس میں تنازع ہیں. تو the first thing that you learn about coming to a court is, and the judge should also know, is that there has to be a lease inter parties. دو فریقین میں تنازع ہو تو عدالت میں ہے. یہ جو ایک سو موٹو کی روایت شروع ہو گئی نا، اس کا تو نتیجہ ہم نے دیکھ لیے. آج کل کتنی برہمی ہو رہی ہے عدالت کے بارے میں اور ہر قصہ. لیکن یہ آپ دیکھیں کہ جب وہ میں اسٹیٹ کے سے 100 روپے کے لیتی تھی نا، تو بیچارے سائل جو تھے وہ ایسے تھے جو نہیں کر سکتے تھے افورڈ وکیل. اب وہ بیٹھے ہیں، میں کیا بات کر رہی ہوں ان کو بھی تو سمجھنا چاہیے. نہیں تو بات کر جی وکیل مل گیا، جج مل گیا، ریڈر مل گیا، فلاں. یہ بات ہوتی ہے، ابھی بھی ہوتی ہے. تو میں نے بحث ساری اردو میں کرنی تاکہ جو میرے پیچھے بیٹھا ہوا ہے سائل جو اسٹیٹ کیس میں نے کیا ہوا ہے اس کو پتہ تو ہو. اور پھر پہلے میں یہ کوشش کرتی تھی کہ میں اس سے سمجھ لوں کہ بھئی تمہارا کیس کیا ہے. اگر وکیل انگریزی میں سمجھ رہا ہے اور سائل کو پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ کیا بتائے تو پھر تو نہیں ہوتا. اور یہ جو ایک بات ہے کہ یورپ وغیرہ میں اور امریکہ میں خاص طور پہ ایک بات ہے، یو ہیو اے اسٹیک ان واٹ ایور یو آر ڈوئنگ. دیٹ از کالڈ چیمپٹی. ہمارے یہاں اس بات کی اجازت نہیں. اب تو وکیل ہر کچھ کرتے ہیں، تو ایک ایتھکس بھی تو ہم نے قائم رکھنی ہے نا. ایک بات میں یہ کروں، دیکھیے میں تو یہ لگا کے آئی ہوئی ہوں، آج کل ساؤتھ افریقہ سے بہت زیادہ آ گئی ہوئی ہے وبا نئی قسم کی. انہوں نے سب کو کوارنٹین ملکوں کو کر دیا ہوا ہے. کوئی اکنامک فورم تھی وہ بھی نہیں کر رہے. لیکن اگر ہم وکلاء قواعد و ضوابط نہیں قائم رکھیں گے، میں آ کے دیکھا سوائے میرے یہاں کسی نے نقاب لگایا ہی نہیں ہوا ہے کہ نہیں. تو
تو ہم نے اگر نہیں پابندی کرنی قواعد و ضوابط کی تو کون کرے گا؟ وی ہیو ٹو لیڈ سوسائٹی. دیکھیے علامہ اقبال وکیل تھے, قائد اعظم وکیل تھے. اس ملک کو سوچنے کی اور بنانے کی قیادت وکیلوں نے کی. سردار عبدالرب نشتر وکیل تھے, آئی چندری گر وکیل تھے, سر محمد آغا خان وکیل تھے. تو آپ سمجھے لیاقت علی خان وکیل تھے. ہماری یہ خصوصیت ہے کہ ہم نے اس ملک میں ان کی قیادت میں یہ ملک حاصل آزاد کیا ہے, اور اس میں قانون کی بالادستی ہم چاہتے ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ جمہوریت چاہتے ہیں. جب تک جمہوریت نہیں ہوگی کوئی ملک جو ہے نا وہ ترقی نہیں کر سکتا. قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے جمہوری نظام کے آپ اپنی امانتیں ان لوگوں کو دیں جو ان کے اہل ہوں. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہم پہ ارشاد فرمائی. اور دوسری طرف ان کو جن کو آپ دیتے ہیں امانتیں, ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ امانت میں خیانت نہ کریں. تو اب کس نے یہ دیکھنا ہے کہ واقعی وہ اہل ہیں یا نہیں ہے؟ آپ لوگ ہیں نا. 64% تو ہماری آبادی آپ سب لوگ ہیں. آپ نے لوگوں کو بتانا بھی ہے, پر رکھنا ہے کہ جی یہ منشور کیا بتا رہے ہیں, یہ واقعی اس پہ کوئی عمل کریں گے یا نہیں کریں گے. کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. جو بات میں یہاں آپ کو کرنا چاہتی ہوں, زیادہ مرد وکیل ہے حالانکہ بہت سی خواتین بھی ہیں, اتنا ہراساں کرتے. کم سے کم آپ یہ تو یکجہتی کریں, ایک اپنے لیے تو ایک کوڈ آف ایتھکس بنائیں کہ کسی مرد نے, وہ سمجھتے ہیں کہ قانون تو ہے ہی اجارہ داری مردوں کی, اس میں یہ عورتیں کیا کرنے آ رہی ہیں. اور جب میں نے اتنی لیٹ عمر میں شروع کیا باتیں کرنی تو مجھے آتی تھی, تو میں باتیں بڑی کرتی تھی, اب تو بھول گئی ہوں. تو ہوتا یہ تھا کہ اکثر و بیشتر میں جو کیس تھی وہ جیت جاتی تھی. وہ وکیلوں کو بڑی ناراضگی ہوتی, تو کہتے جاؤ بی بی تم اس وقت اس عمر میں تمہیں کیا ضرورت ہے وکالت کرنے کی, گھر جاؤ اور اللہ اللہ کرو. اب یہ ہراساں کرنے کا طریقہ ہے. اب مجھے تو یہی کہہ رہے تھے نا, کیونکہ میری عمر زیادہ تھی, آئی اسٹارٹیڈ ویری لیٹ. لیکن جو جوان لڑکیاں میری اسٹوڈنٹس جا رہی ہیں اور وہ فیملی کورٹس کی جج بنی ہوئی ہیں یا وہ بار میں اپیئر ہوتی ہیں سول کورٹس میں, تو جو باقی وکیل ہیں وہ ان کو اتنا ہراساں کرتے ہیں کہ بہت ساری چھوڑ دیتی ہیں. اب یہ یو سی پی کی جو ہیڈ ہے اس وقت لا کالج کی, وہ میری اسٹوڈنٹ ہے. کوئی فارن آفس میں چلی گئی ہیں, کوئی یونائٹڈ نیشنز میں چلی گئی ہیں. اور یہ ٹھیک ہے, ان ہاؤس کاؤنسل بہت سی بن جاتی تاکہ ڈیسک جاب یا وہ سامنے عدالتوں میں نہ جائے. تو یکجہتی ہم سب میں ہونی چاہیے. جیسے آپ مرد ہیں اسی طرح کی عورتیں ہیں, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یکجہتی میں عورتیں سامنے آئیں, اور ہونی بھی ضروری ہے. ایک طرف تو جج بیٹھی ہوئی ہیں, لیکن جو عورت وکیل ہے وہ بات ویسے سمجھ سکتی ہے دل کی عورت کی جو مرد سمجھتا ہی نہیں. ان کی ترجیحات مردوں کی علیحدہ ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں جی اچھا ہمارے پاس کیس اٹک آئل کا آیا ہوا ہے, چلے ہم یہ کریں گے, ہمیں کیا ضرورت ہے توجہ دینے کی کہ یہ آیا ہوئی ہے کھلا کے لیے یا یہ آئی ہوئی ہے کسی اپنا خرچے کے لیے. تو یہ ساری باتوں کے لیے ہمیں ضروری چاہیے کہ ہم ہر چیمبر میں بھی لڑکیوں کو ساتھ رکھیں. قہاری ہو, جباری ہو, قدوسی ہو, جبروت, یہ 4 عناصر ہو تو بنتا ہے قانون دان. یہ آپ نے ظاہر کرنا ہے. تو یہ آپ سب باتیں, میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گی کیونکہ میری ماں کہتی ہوتی تھی کہے ایک اور سن لے انسان دو, حق نے دی ہے زباں ایک کان دو. تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ نے یہ جو کچھ سلسلہ شروع کیا ہے اس کی بہت ہمیں ضرورت ہے. لیکن اس میں آپ قواعد و ضوابط بنا لیں جو آپ میں سینئرز ہیں کہ ساروں نے کون سے قواعد و ضوابط پہ عمل کرنا ہے, اور پھر لڑکیوں کو بھی سمجھائیں, لڑکوں کو بھی سمجھائیں, لڑکیوں کی عزت کرنا سمجھائیں. ایک اور بات میں شاید میرے سے احمد عویس نہ اگری ہوئی, پاکستان واز ناٹ کنسیوڈ ایز اے تھیوکریٹک اسٹیٹ. پاکستان از ناٹ اے تھیوکریٹک اسٹیٹ. اٹ واز ناٹ سپوز ٹو بی اے تھیوکریٹک اسٹیٹ. ہمیں جو علامہ اقبال نے اور قائد اعظم نے بات کہی تھی, ڈگنیٹی آف ہیومینٹی, احترام انسانیت کے لیے ملک بنا تھا. اور کیوں ہم کو مسلمانوں کو چاہیے تھا؟ کیونکہ ہمارے ساتھ امتیازی سلوک ہوتا تھا. ہمیں چاہیے تھی ہماری اپنی روایت, ہمارے اپنے قواعد چلے, اور وہ ہمیں موقع نہیں دیتے تھے. ہمیں مارجنلائز کیا ہوا تھا ہندوؤں نے, اور وہ کرتے تھے ان کی انگریزوں کے ساتھ اپنی انہوں نے رکھی ہوئی تھی گٹھ جوڑ, اس کا ہم سفر کرتے تھے. تو اصل میں تو یہ ملک بنانے کی یہ وجہ تھی. اور 11 ستمبر کو قائد اعظم نے کہا تھا یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلز, یور چرچز, یور ماسکس. Everyone is free to follow whatever he wants. Religion has nothing to do with the business of the state. کیونکہ تھیوکریسی صرف 2 ملک میرے علم میں ہے. ایک وہ جو سہونیوں نے بنایا ہوا ہے, خیر نہیں یہودی کہنا چاہیے, سہونی نہیں کہنا چاہیے, یہودیوں نے اسرائیل بنایا ہوا ہے, اور ہمارے ساتھ ہے
ایران جو شاہ کی جو بھی تھی 10 درازیاں، اس کی وجہ سے انہوں نے آیت اللہ خمینی کو سامنے لائے. وہ مجتہد مطلق ہے، وٹ ایور ہی سیز از لا. اس لیے ایک وہ تھیوٹریٹک اسٹیٹ ہے اور یہ ہے. ہم تھیوٹریٹک اسٹیٹ نہیں ہیں. ہم نے جو کرنا ہے وہ اجماع کرنا ہے، ہم نے فالو کرنے ہیں جو پیرامیٹرز قرآن اور سنہ میں اور فقہ میں ہے. بٹ وی یوز دی اجتہاد اینڈ فار دیٹ پرپز وی ہیو دی اسمبلیز. اور جو اسمبلیز میں لوگ دست و گریباں ہو رہے ہیں وہاں بھی وکلاء کو زیادہ جانا چاہیے. آپ اپنے آپ کو سیاست سے الگ نہیں کر سکتے. سیاست میں ہم جائیں گے تو اس ملک کی جو ہے نا قبلہ درست ہوگا. نہیں تو جو کچھ آج کل ہو رہا ہے اسمبلیوں میں تو حیران ہوتی ہوں. ٹی وی لگائیں ٹاک شوز میں بھی وہی ہو رہا ہے اور دوسری طرف بھی وہ ہو رہا ہے. سو ہمیں سارے معاشرے میں ایک یکجہتی لانی ہے، ایک لانی ہے ہمیں ڈسپلن، یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن. یہ تو قائد اعظم نے ہمیں سکھایا تھا. اینڈ اف وی فالو دیز three things I think we will be really on the right path that we should be. اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے. آپ جو بھی کریں آپ یہ ضرور سوچیں کہ آپ نے اس ملک کی قیادت کرنی ہے ہی آپ قائد. اور آج کے دورانیے میں جوانوں نے پیروں کی استادی نہ کی تو ہم جائیں گے کہاں. سو آپ سب کو میں مبارک بھی پیش کرتی ہوں اور اس لیے آپ کو میں ہمت بھی باندھتی ہوں اور دعا بھی کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق.